الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ. آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا، جس کے بغیر بات نہیں بنتی. آپ کو وہ حدیث تو یاد ہی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینے کی طرف اشارہ فرمایا، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو اصل بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے مالوں اور جسموں سے کوئی کام نہیں. اصل بات ہے کہ میرے اور آپ کے دل اور میرے اور آپ کے اعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر اس چیز پر ہے نا کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اس کی فرما برداری کرتا ہے. اس کے برعکس کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آیا اور رات کے کسی حصے میں بیدار ہو کر تہجد پڑھنے کی نیت کی، مگر صبح تک نیند کے غلبے کی وجہ سے بیدار نہ ہو سکا، تو اس کے لیے نیت کے مطابق ثواب لکھ دیا جائے گا، اور نیند اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی نیت تھی نا، اس کی نیت تھی جاگنے کی، تہجد پڑھنے کی. تو دیکھیے، حالانکہ اس نے تہجد تو نہیں پڑھی، لیکن اس کے لیے جسے کاجر ثواب لکھ دیا گیا، اور نیند کو اس کے لیے سے کاجر مقرر کر دیا گیا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے جب میں اور آپ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی نیتوں کو خالص کر دے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا. اللہم آمین. ہم دل کی اصلاح کرنے والے اسباب کو دیکھ رہے تھے، اور اس میں جو پہلا سبب ہم دیکھ رہے تھے کہ غور و تدبر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ محبت الہی، اور تیسرا سبب ہم نے دیکھا تھا خشیت الہی. پہلے ہم نے دیکھا تھا ذکر الہی، اور اس کے بعد جو چوتھا سبب دیکھا تھا وہ خوف الہی یا خشیت الہی، اور پانچواں سبب دیکھا تھا کہ تقسیم الہی پر رضامند رہنا، یعنی راضی رہنا، پھر معصیت الہی سے اجتناب کرنا. چھٹا دیکھا تھا، اور ساتواں سبب دیکھا تھا دل کے اصلاح کے لیے سچی توبہ اور کثرت سے استغفار کرنا. اور آج ہم انشاءاللہ آٹھواں سبب دیکھیں گے، جو کہ آپ کی ہمارے دل کی اصلاح کے لیے مؤثر ثابت ہوگی باذن اللہ. اور وہ کیا ہے؟ حصول علم اور علماء کی مجالس میں حاضری دینا.
یاد رکھیے کہ دلوں کی اصلاح کے لیے جہاں شریعت کے حصول ضروری ہے، وہاں ساتھ ساتھ اہل علم کی مجالس میں شرکت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سوچیے اس زمین میں اہل علم سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو اس کے ان بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرنے سے بھی دل کے اندر عاجزی آتی ہے، دل کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کیا کہ بے شک وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں سو ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، اور بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ ایسے لوگوں کی مجلس جو اللہ سے ڈرنے والے، خاص کر علماء کی بات ہو رہی ہے، اور ایسے لوگوں کی مجلس جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے، ایسی مجلسوں میں جب آپ انشاءاللہ شرکت کریں گے تو یہ شرکت بھی انشاءاللہ آپ کے دل کی اصلاح کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ تزکیے کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں، اور تزکیے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنا کے میں اور آپ جب تک اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کریں گے، میں اور آپ جسے کہا جائے ہمارے اندر جسے کہا جائے کہتے ہیں نا کہ اللہ کو بھی پہچاننا نہیں آتا، اللہ رب کی معرفت بھی نہیں آتی، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جسے کہا جائے آئیڈینٹیفائی کریں، ریکگنائز کریں کہ واقعی کیا آپ ایک یونیک پیس ہے، کیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے، آپ بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، بہت جسے کہا جائے اسپیشل ہے، یا پھر آپ جسے کہا جائے آپ جسے کہا جائے ایک حقیر سا کانچ کا ٹکڑا ہے، یا کسی جانور کے گلے میں بندھا ہوا ایک پٹا ہے، یا کھلونے کی طرح جو بھی آپ کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہے کر جائے۔ تو اصل بات ہے جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تو ہمارے اندر پھر رب کی معرفت بھی نہیں آتی، پھر ہمارے اندر رب کی پہچان بھی نہیں آتی۔ یاد رکھیے انسان کے وجود کے کئی پہلو ہیں، کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی، کہ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا فرمایا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ اب دیکھیے کچھ اقدار ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے کسی کے سکھانے سے نہیں سیکھتا، بلکہ سیکھا سکھایا دنیا میں آتا ہے۔ کچھ اچھائیوں کی پہچان اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسے توحید ہے، حیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، فطرت میں داخل ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں جیسے کہتے ہیں نا گون دی گئی ہے، انگرین کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح علم کی طلب اور دوسروں کو سکھانے کا جذبہ بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ پھر اپنا محاسبہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا احساس بھی موجود ہے، کہ برا کام کر کے گناہ کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان فطرتاً یہ احساس لے کر دنیا میں آتا ہے کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا دائمی ٹھکانہ نہیں، یہ شعور انسان میں موجود ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو یاد ہے سورۃ البقرہ آیت 30 سے لے کر 38 کا الحمدللہ اگر آپ مطالعہ کریں تو کافی اہم ہے، اور اس آیات میں آپ نے دیکھا تھا تخلیق آدم کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ان آیات پر تھوڑا سا اگر آپ الحمدللہ غور و فکر کر لیا جائے تو بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ان خوبیوں کے ساتھ کچھ برائیوں کی پہچان بھی انسان میں فطرتاً موجود ہے، انسان کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے۔ کوئی شخص کسی جنگل میں رہتا ہو، کبھی کسی نبی کی دعوت نہ سنی ہو، نہ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، لیکن فطرتاً اسے معلوم ہوگا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کے اندر گون دی ہیں، انگرین کر دی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی اس پر
کس چیز کی بات ہے؟ اس کی بدی اور پرہیزگاری، چونکہ فطرت کے لحاظ سے ہر انسان مومن ہے، لہٰذا مومن بننا کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، بلکہ پیدائشی طور پر دیکھیے کہ ہر انسان مومن ہوتا ہے، دین فطرت لے کر اس دنیا میں آتا ہے، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کسی کرسچنس کے گھر میں پیدا ہو، کسی عیسائی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کسی فائر ورشپر کے گھر میں پیدا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس کے والدین ہیں جو یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی، یعنی فطرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ فطری طور پر انسان کے اندر یہ صلاحیت، یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ فرشتوں سے بڑھ کر مقام حاصل کر لے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ اپنی فطرت پر قائم رہے، اپنی فطرت کو مسخ نہ کرے۔ تبھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ملائکہ کو حکم دیا نا کہ وہ کیا کریں؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا شاندار ایک ماسٹر پیس ہے، اور ہمیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ التین میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین جسے کہا جائے کیٹیگری میں ڈالا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاندار یعنی ماسٹر پیس بنائے، تو میرا اور آپ کے لیے کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی فطرت کو مسخ نہ کریں، اور جو فطرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس سے قریب رہ کر اپنے رب کی نافرمانی سے بچیں، اور جو کرنے کے کام ہے اللہ تعالیٰ میں وہ کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے آج کے جز کی طرف۔ آج کے جز کا انشاءاللہ اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ 13 جز، اس میں آپ 3 صورتیں دیکھیں گے، سورہ یوسف کا آخری حصہ، سورہ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ سورت یہ جو یوسف ہے یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی کے، اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اپنے گھر میں، دوسرا حصہ مصر میں غلام کی حیثیت سے، اور تیسرا حصہ مصر کے حکمران کی حیثیت سے۔ 13 جز جو ہم پڑھ چکے یعنی جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں تیسرے حصے کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جز نمبر 12 میں باقی 2 پورشن آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو جو وزیر خزانہ یا وزیر زراعت کی حیثیت سے مقرر کیا جا رہا تھا، تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، اور بادشاہ نے کہا کہ بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوش اور کچھ دوسرے خوش دیکھتا ہوں۔ اے سرداروں مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے۔ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار کی اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی تعبیر نہ بتا سکا۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کا ایک خادم جو جیل میں یوسف علیہ السلام
السلام کے ساتھ رہ چکا تھا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی یوسف علیہ السلام سے، اور بالکل وہ معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی تھی۔ اس خادم نے بادشاہ کی اجازت سے جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علمی تعبیر سے بھی نوازا تھا، وہ فوراً جسے کہا جائے باتوں کی تہ تک جا پہنچے اور فرمایا قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ اس نے کہا تم 7 سال پے در پے کاش کرو گے، جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو، پھر اس کے بعد بہت سخت 7 سال برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ تب بادشاہ کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نہایت ذہین اور صاحب علم ہے۔ آپ دیکھیے پتہ چل گیا نا کہ نہ صرف ایک تعبیر بتائی بلکہ اس کا سلوشن بھی بتا دیا، اور یہی ایک جسے کہا جائے ایک داعی دین کی خوبی ہوتی ہے، ایک جسے کہا جائے ایک عالم کی خوبی ہوتی ہے کہ لوگوں کو نہ صرف بتائے بات بلکہ اس کے ساتھ اس کا آلٹرنیٹ بھی بتائے، یعنی اس کو بتائے کہ ایسے موقع پر ڈیسیشنز کیسے لینے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو حکومت میں رہ کر خدمات انجام دینے کی خواہش کا اظہار مطلب بیسیکلی اب ہوا یہ کہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ اتنے ذہین ہے، صاحب علم ہے، اب بادشاہ نے سوچا کہ ان کو حکومت میں رکھنا چاہیے اور ان کو جو بھی خدمات ہیں وہ انجام دینی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر آپ کو پتا ہے نا کہ جو آپ نے دیکھا تو جو مصر کی جو ملکہ تھی، اس نے یعنی جو وزیر کی جو بیوی تھی، اس نے کیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی نا، اور کیسے ان کو اپنی چیز سے پھسلایا تھا۔ مگر اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، مگر یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ جب میرے پاک دامن پر جو داغ لگایا گیا اسے صاف نہیں کیا جاتا میں جیل سے نہیں آؤں گا، پھر اللہ رسول مطلب میں تو باہر نہیں آنے والا۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے اپنی بیوی اور گھر کی دوسری خواتین کو طلب کیا اور ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی یوسف علیہ السلام مطلب پوچھا کہ اس نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ اور عزیز کی بیوی نے کہا اب حق ظاہر ہو گیا ہے، ہاں، اور میں نے ہی اسے اب اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ اور کیسے وہ جسے کہا جائے آگے سے مقرر وزیر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اصل بات ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ جس پر میرا پروردگار ہی رحم کرے، یقیناً میرے پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کتنی اہم بات ہے نا کہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ انسان جسے کہا جائے اپنے نفس سے بچ سکے۔ اصل بات ہے برائی سے جو انسان بچتا ہے وہ صرف اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے۔ میں اور آپ بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن تزکیہ کرنے والی ذات، ہمیں برائی سے تحفظ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 3 طرح کا نفس ہوتا ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، جس کا آپ انشاءاللہ سورہ قیامہ میں القیامہ میں ذکر پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ آپ انشاءاللہ فجر میں پڑھیں گے نفس مطمئنہ۔ دیکھیں انسان کا جو نفس ہے وہ امارہ ہے، برائی کی طرف ٹیمپٹ کرتا ہے، برائی اس کو پسند آتی ہے، اور اس نفس کی تزکیے کے لیے جیسے جیسے انسان کے اندر فیلنگ آتی ہے کہ یہ برائی ہے، مجھے برائی چھوڑنی ہے، اور جو اندر کا ضمیر اس کو جو جھنجھوڑتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ جو کیفیت ہے نا جو ملی جلی کہ کبھی انسان پھسل جائے اور کبھی انسان اللہ کے مطلب شیطان کے وار سے اور برائی سے بچ جائے، تو یہ نفس لوامہ والی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک غلطی کرنے پر احساسی ندامت و شرمندگی ہونا، اور ایک اس کے بعد ہوتے ہوتے وقت آتا ہے کہ انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ بنا دیں کہ جس کے بعد انسان کی نفس یعنی اللہ کی ہر طرح کی رضا پر راضی رہے، برائیوں سے بچنے والا اور نیکی کرنے والا۔ تو بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ واقعی میں تو اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں کہتا، یا اگر عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے تو بات یہ کہ کوئی بھی اپنے نفس کو جسے کہا جائے پاک و صاف قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی پر ابھارتا ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر رحم کر دے۔
कसरत से दुआ आप यहाँ पढ़ा कीजिए अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जु वला फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। असल बात है अल्लाह की रहमत और उसका फजल होगा तो मैं और आप अपने इंशाल्लाह इरादे जो कोशिश करते हैं उसमें कामयाब होंगे और बुराई से बच सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर तरह की बुराई से बचा के रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। अब हुआ ये कि जब बादशाह को मालूम हुआ कि यूसुफ इंतहाई ज़हीन और साहिब इल्म है, तो उसने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुकूमत में रहकर खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहा, वक़ालल मलिकु अतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी फ़लम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन। और बादशाह ने कहा उसे मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने लिए ख़ास कर लूँ। फिर जब उसने उससे बात की तो कहा बिलाशुबा तो आज हमारे यहाँ साहिब इक़्तिदार और अमानतदार है। ये क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी भी काम के बड़े निगरान होते हैं ना, ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये बहुत अहम है कि इंसान के अंदर एक तो ये कि मकीन भी हो और अमीन भी। यानी साहिब इक़्तिदार हो यानी इतनी कैपेबिलिटी हो, इतनी उसके अंदर सलाहियत हो कि वो काम कर भी सके और अमानतदार भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। उसने कहा मुझे ज़मीन के खजानों पर मुकर्रर कर दें, बेशक मैं पूरी तरह हिफाज़त करने वाला, खूब जानने वाला। और आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी खूबी का भी ज़िक्र कर दिया। अगर आपको कोई टैलेंट आता है, अल्लाह ताला ने आपको कोई स्किल दी है, तो ऐसे मौके पर इंसान अपनी स्किल के बारे में बता सकता है, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया। इस तरीके से क्या हुआ, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुलाम से क्या बना दिया, वज़ीर मुमलिकत बना दिया। وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين। और इसी तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ को इख्तियार अता फरमाया, इसमें से जहाँ चाहता जगह पकड़ता था, हम अपनी रहमत जिसको चाहते हैं पहुँचा देते हैं। अल्लाह तुम हम सबको अपनी रहमत दे दे और हम नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। देखिए जो नेक होगा ना, अपने काम में मुखलस होगा, अल्लाह उसका अजर कभी नहीं ज़ाया करता। कितना ट्रायल से गुज़रे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो कैसे अल्लाह ताला इनका अजर ज़ाया करते। और यकीनन आखिरत का अजर उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाए और डरते रहे। पूरी ज़िंदगी का खुलासा है ना ईमान लाके तक़वा, बस ईमान, अमल साले, तक़वा, ये 3 चीज़ हैं जो कि इंसान को दुनिया में भी कामयाबी देती है और आखिरत में। अल्लाहू अकबर। वैसे ये बात भी पता चली कि जो इंसान को दुनिया में ओहदे मिलते हैं, कोई स्टेटस मिलता है, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। देखिए अगर आपकी नियत इंसानियत की खिदमत करना है ना, किसी भी लेवल पर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, तो ऐसे मौके पर अगर आपको कोई डेज़िग्नेशन मिल जाती है, कोई टाइटल मिल जाता है, तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना। अब आगे से क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे शाही मिस्र के तख्त पर आते हैं ना, होता ये कि कुरान मजीद ने आगे चलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाही मिस्र के लक़ब से याद किया है, मगर इस बात की वज़ाहत नहीं की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही मिस्र के तख्त पर कैसे आए, कैसे पहुँचे। लेकिन कुरानी से मालूम होता है कि बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुँह बोला बेटा बना लिया था। हो सकता है बेटा होने की हैसियत से बादशाह के मरने के बाद उसके तख्त के वारिस बने होंगे। अल्लाहु आलम उसके तख्त के वारिस बने हों या फिर अपनी हुस्न कारकर्दगी के सबब उसके वारिस करार पाए हों, अल्लाहु आलम। अब ये हो गया कि वो क्या बन गए, कोई शाही मिस्र बन गए, उनको ये लक़ब मिल गया। अब हुआ ये कि जब आस-पास के ममालिक में कहसाली के सबब गल्ला ख़त्म हो गया, लेकिन मिस्र में बादशाह के ख्वाब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर और तदबीर से वहाँ फिर गल्ला मौजूद था। तब क्या हुआ, जो नेबर्स ममालिक के लोग थे, मिस्र से गल्ला लेने के लिए आने लगे। इस घर से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया, लेकिन चूँकि इनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि हमारा भाई मिस्र का बादशाह बन चुका है, इसलिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान ना सके। आपने उन्हें इज़्ज़त दी, घर के हालात मालूम किए, वालिदैन की खैर आफ़ियत दरियाफ़्त की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसूल बना रखा था कि एक फ़र्द को एक ऊँट के बोझ के बराबर गल्ला मिलता था। जब भाइयों ने वालिदैन और छोटे भाई के लिए गल्ला माँगा, तो उन्हें गल्ला दे दिया गया, लेकिन साथ फरमा दिया क्या कि आइंदा बूढ़े वालिदैन के लिए मिल सकता है, मगर भाई के लिए नहीं मिलेगा, जब तक कि वो खुद नहीं आता है।
اب دیکھیے اس سے یوسف علیہ السلام کی کیا غرض تھی؟ ان کی غرض یہ تھی کہ حقیقی بھائی سے ملاقات ہو جائے نا۔ مزید یہ کہ انہوں نے کیا کیا، واپسی کا لالچ دینے کے لیے جو ان کا مال تھا نا وہ بھی ان کے بوریے میں رکھ دیا، جو بھی ان کی جمع پونجی لے کر آئے تھے تو وہ ان کے ہی سامان میں واپس رکھوا دی۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ اب کیا ہوا کہ آگے سے انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور اس نے اپنی جوانوں سے کہا ان کا مال ان کے کجاوے میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں شاید وہ پھر آ جائیں۔ تب جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہم سے ناپ روک لیا گیا ہے، سو تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کے ہم غلے کا ناپ لائیں اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا میں اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں، جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا، سو اللہ بھی تو حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنے مال کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دیا گیا ہے۔ کہ کہا اے ہمارے باپ، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مال ہماری طرف واپس کر دیا گیا اور ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ ماپ زیادہ لائیں گے، یہ بہت تھوڑا ماپ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب غلہ ختم ہو گیا تو بھائیوں نے دوبارہ تیاری پکڑی اور والد سے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ آگے سے والد فرماتے ہیں قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ الا تأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما اتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں ضامن ہے۔ اور اس نے کہا اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ اصل بات یہ ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اصل بات ہے کہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم بھروسہ کرنے والے پر بھروسہ کریں۔ اصل بات ہے کہ جب رب پر بھروسہ ہوتا ہے نا تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی چیز میں دل نہیں بھی ٹھکتا نا لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب بنیامین سمیت 11 بھائی میں سے جانے لگے تو یہ ہدایت دی کہ کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو ماشاءاللہ قد و قامت اور شکل و صورت میں بھی بڑے ممتاز تھے، جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا کہ ایک ساتھ کہیں سے گزرے تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی چیز نظر لگنے کا انسان کے لیے باعث بن جاتی ہے، چنانچہ انہیں نظر سے بچانے کے لیے بطور تدبیر کے ان کو حکم دیا کیا کہ تم ایک دروازے سے نہیں بلکہ متفرق دروازے سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے بھائی کو بتایا نا اور کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ اب یوسف علیہ السلام بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا ایک پروگرام بنایا مگر انہیں حقیقت حال بتائے بغیر رکھتے کیسے، بڑا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تدبیر سجائی۔ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔
اب ہوا یہ کہ ان کو جب ایک تدبیر آئی جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سجھائی وہ کیا تھی، پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والی نے اعلان کیا، اے قافلے والوں، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے کہا جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں اور جو اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے، اس طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ اس نے پھر کیا ہوا، تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر وہ کیا ہوا، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، بس اگر اللہ چاہے نا تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ اصل بات ہے نا، الا ان یشاء اللہ، دیکھیے نا کیسے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور کیسے یوسف علیہ السلام کو یہ بات سجھا دی، اور کیسے جو بادشاہ کا ایک قانون تھا اس میں اپنے بھائی کو رکھنا اس انداز سے جائز نہیں تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور ہم جسے چاہتے درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کو جاننے والا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے، میں اور آپ تدبیریں تو کر سکتے ہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو جسے کہا جائے منظور ہوگا۔ اب ہوا یہ آگے کہ لائک اب دیکھیے نا یہاں پہ جو چیز کنسپٹ سمجھ آتی ہے کہ تدبیر الہی اور تصور دین، یعنی ایک طرف دین کی وہ تھی اور ایک طرف اللہ کی تدبیر تھی۔ تو ہر جسے کہا جائے نا ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، تو دعا کیجیے کہ میرے اور آپ کے اندر اپنی رب کی بڑائی آ جائے، جس کا علم یعنی جو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے درجات، وہی بات ہے نا، ہم جسے چاہتے درجوں میں بلند کر دیتے ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے کہ ہمارے درجات بلند ہو تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کے حکموں کے آگے سمینہ وادانہ کہہ دیں۔ ایک تدبیر الہی ہے اور ایک تصور دین ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ اب ہوا یہ کہ جب بنیامین کی سماعت سے بادشاہ کا پیالہ نکل آیا تو بھائی چونکہ سولتے لیتے ہیں، حمایت کرنے کے بجائے کہنے لگے قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا۔ دیکھیں نا بھائی، یوسف علیہ السلام کے منہ پہ یہ کہہ رہے ہیں اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ کہا تو تم مرتدین زیادہ برے ہو اور اللہ زیادہ جاننے والا جو تم بیان کرتے ہو۔ اب دیکھیے کیونکہ یوسف علیہ السلام ابھی خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سری بہتان لگایا تھا بھائیوں نے، اس کے باوجود دیکھیے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہ رویہ سیکھنے کا اتنا سری بہتان، اللہ نہ کرے اگر آپ پر کوئی اس طرح کا بہتان لگائے جو آپ نے کیا نہیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے بہتان باندھنا کسی پر، جو کام اس نے کیا نہیں اس پر الزام لگانا۔ تو بات دیکھیے یوسف علیہ السلام کا رد عمل دیکھیے کہ کہیں آگے سے اتنی بڑی مطلب عزیز نہیں بادشاہ مصر ہوتے ہوئے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اور جسے کہا جائے اپنی مطلب خاموشی کے ذریعے سے الحمدللہ بات کو ظاہر بھی نہیں کی۔ تو ایسے معاملے جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوں تو کہتے ہیں کہ خاموشی ہر چیز کا بیسٹ سلوشن ہے۔ آپس کے جھگڑے ہوں، آپس میں کوئی اختلافات ہوں، آپس میں کوئی جسے کہا جائے نشانہ بازی ہو رہی ہو یا کسی پر ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہوں، بہتان باندھے جا رہے ہوں، تو ایسے موقع پر خاموشی اختیار کیجیے، کیونکہ جب سامنے والا فریق ٹھنڈا ہوگا تو بات سمجھائیں گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی حکمت عملی عطا کر دے، اللہم آمین۔ ہر چیز کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک صبح مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا۔
میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جہنم سے دور کر دے اور جنت میں لے جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ، تو نے بہت بڑے مسئلے کے متعلق سوال کیا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے اس کے لیے یہ انتہائی آسان ہے۔ یہاں بیٹھ کے دعا کیجیے، اللہ تو ہمارے لیے اس مسئلے کو آسان کر دے۔ کیا تو ایک اللہ یعنی وحدہ لا شریک کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر، رمضان المبارک کی روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال یعنی گناہوں سے بچاتا ہے، اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کی گھڑی میں نماز پڑھنا بھی خیر کا دروازہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمام معاملات کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، تمام معاملات کی اصل دین اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، اس کو قابو میں رکھ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہی ڈالے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھی جاتی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی ان کی زبان سے نکلنے والی غلط باتوں کے علاوہ اور کون سی چیز ہوگی؟ اور یہ بھی فرمایا، اے ماں، جب تک تو چپ رہے گا خیر و عافیت میں رہے گا، لیکن تو جب بھی بولے گا وہ تیری کہی ہوئی بات یا تو تیرے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی یا تیرے خلاف بطور گواہی ہوگی۔ کتنی ڈرانے والی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے معاملات میں کہ جب کوئی سامنے والا فریق ہم پر بہتان لگا رہا ہو، ہم پر الزام لگا رہا، ایسے موقع پر بھی اگر کوئی اللہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے تو دیکھیے، ہم اللہ نہ کرے منہ سے ایسی بات اس وقت نکل سکتی، تو وہ بات یا تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن سکتی ہے اور ہمارے خلاف گواہی بھی بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اب کیا ہوتا ہے، بھائیوں نے جو بیسیکلی اب نا آگے سے ان سے منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ بھائی اس کو نہ رکھو، اس کی جگہ ہم میں سے کسی دوسرے کو رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، یقیناً ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے۔ اب بڑے بھائی نے کہا، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب کیا ہوا، پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کی ہے، اب میں اس زمین سے ہرگز نہ لوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے۔ یا اللہ، یا اللہ، میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، بس کہو، اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، اور اس بستی سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ کیسے یقین دہانی کروا رہے اپنے باپ کو نا کہ ہم بالکل سچے۔ اب کیا ہوا، جب گھر میں یہ خبر پہنچی تو ایک یوسف علیہ السلام کو گم پانے والے باپ 3 بیٹے گم کر بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ اس نے کہا، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب کرتا ہوں۔
یہ ہے نا انسان، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور بے قراری اور دکھوں کا شکوہ شکایت کس سے؟ اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ ہمیشہ ایسے موقع پر جب غم کی بادل آ جائیں، جب تکالیف آپ کو بالکل گھیر لے، بہت بے قراری، بہت بے چینی، ایسے موقع پر انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اور دوسری چیز کہ اس موقع پر بھی انسان مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ آپ دیکھیے انبیاء کی آزمائشیں کتنی لمبی تھی، ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کتنی لمبی آزمائشیں، لیکن کبھی بھی کوئی بھی پیغمبر اللہ کی رحمت سے مایوس نظر نہیں آتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف مایوس کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کافر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہم امید لگاتے رہیں کہ جب کبھی اندھیروں کے بادل آ جائیں، مراد ہے کہ اندھیرا آ جائے تو ضرور انشاءاللہ اس کے بعد بہار آئے گی، یعنی روشنی کی کرنیں آئیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے موقع پر بھی ہمیں رب پر توکل کرنے والا بنائے اور اپنے رب کے آگے رونے والا بنائے اور اپنی بے قراری بے چینی کا شفا اللہ سے کرنے والا بنائے۔ کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ مصر میں داخل ہوئے تو انتہائی عاجزی اور کہتے ہیں نا مسکنت کے نمونے بنے ہوئے تھے، کہنے لگے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے، سو ہمارے لیے نہ جسے کہا جائے پورا پورا دے، مراد ہے کہ جتنا ہمیں دینا وہ پورا پورا دے اور ہم پر صدقہ کر، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تب یوسف علیہ السلام سے مزید برداشت نہ ہوا اور ان کے سامنے خود کو واضح کر دیا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اس نے کہا کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کہ کیا یقیناً واقعی تم ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے، دو چیزیں، من یتقی و یصبر، جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تب بھائیوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ آپ دیکھیے کہ غلطی کی اور فوراً احساس ہو گیا نا کہ غلطی کی، یہی ہوتا ہے انسان کا نفس لوامہ۔ جب نفس آپ دیکھیے نا لوامہ ہوتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اپنی آپ کی جو غلطی کو مان جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی وہی خطا کار ہے۔ اور یہی خوبی ہونی چاہیے کہ جب کبھی غلطی ہو انسان اپنی خطا کو مان لے اور اور دوسرے کی بڑائی کو بھی مان لے جس کی وجہ سے، یعنی جس پر اس نے ظلم کیا ہے نا۔ اب تب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے کوئی کہتے نا ریونج لینا، بدلہ لینا، کوئی انتقام لینا کچھ نہیں، کتنا یوسف علیہ السلام نے سفر کیا لیکن کہیں شکوہ شکایت نہیں، اور نہ ہی جب راز کھلتا ہے تو کوئی جسے کہا جائے بھائیوں کو امبیرس بھی نہیں کرتے اور کہتے آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ کتنا خوبصورت رویہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرنے والا بنا دے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بخشے اور تم پر وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھے، آج اس کی رحمت نہ ہونا
ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی بدل سکے؟ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا۔ اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لیا، اور جب قافلہ جدا ہوا ان کے باپ نے کہا بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقینا تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو پھر وہ بینا ہو گیا، یعنی دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی بےحد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیے باپ فوراً سمجھ گئے، اور فوراً جسے کہا جائے کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ احساس ہوتا ہے نا انسان ماں باپ سے، مطلب بچوں سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو بچے جہاں اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں، ساتھ ہی کہتے بھی ہیں کہ آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو اصل بات یہ کہ ایک عام سا رویہ ہے نا جو معاشرے میں نظر آتا ہے، ہم سب انسان ہیں نا، خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ تواب ہے، توبہ کرنے والا۔ ہو گئی غلطی کوئی بات نہیں، ایسے موقع پر جس کے حق میں کمی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے کوشش کریں کہ نہ کریں۔ اب آگے سے کیا ہوا کہ پورا خاندان کی مصر میں آمد ہو گئی۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے، اگر اللہ نے چاہا۔ اصل بات ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور اس نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بھائیوں کو ملامت نہیں کر رہے، شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ آپس کے رشتوں میں فساد، پھوٹ اور لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، اس کو بھی یاد کر لیجیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے میرے رب، کیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار، یار و مددگار ہے۔ مجھے مسلم کی ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے تھے نا، اللہم الحقنی برفیق الاعلی۔ تو اصل بات ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں بھی نیک لوگوں سے ملا دے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور اصل بات ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، یعنی اسلام کی حالت میں آپ دعا مانگتے نا، اللہم اغفر لی حیینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ پڑھا کیجیے، اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اٹھائے۔ اب دیکھیے اس واقعے کے آئینے میں مکہ والوں کو تنبیہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت عطا کی ہے، تم محض حسد کی وجہ سے ان کا اعتراف نہیں کرے، تمہیں بھی ایک دن ان کے سامنے سر جھکا کر اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر بالکل ایسے ہی ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور خاندان قریش کے تمام لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ سب نے کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، آپ نے وہی الفاظ کہا، لا تثریب، یہی کہا تھا نا کہ وہی الفاظ کہے، سب کو معاف کر دیا جو یوسف علیہ السلام نے کہے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کے بعد یہی واقعہ عملی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھائیوں کے حق میں ظاہر ہو گیا۔
تو اصل بات ہے کہ سورہ یوسف اتنی ڈیٹیل اور اتنی ایمان افروز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس اس پر عمل کی توفیق دے دے اور بہترین انداز سے اس پر جسے کہا جائے اتنے لیسن ہے نا کہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور آخر میں دیکھیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ دعوت کیسے کرنی الی اللہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میں اور آپ بھی کیا کریں؟ لوگوں کو نبی کی اتباع کی طرف بلائیں، دعوت اللہ کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے بنیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے بنیں، اور ہم سب شرک سے اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ سورہ الرعد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کی آخری دور میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سخت چالیں چلی جا رہی تھیں۔ تو بیسیکلی سورت کے اندر توحید الوہیت، ایمان بالآخرت کو ماننے کا مطالبہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورت میں توحید ربوبیت کو، جو ربوبیت ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا توحید الوہیت اللہ کو ایک ماننا، ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو خالق مالک مدبر ماننا، تو اس کو عقلی دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس کی بنیاد پر توحید دعا اور توحید الوہیت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ صرف آپ دیکھیں گے نا ساری آیت آپ کو سمجھ آتی رہیں گی۔ اور کیا ہوا؟ اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہی ہیں۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا۔ وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور کیا؟ اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم میں اور آپ ان نشانیوں کو سمجھیں اور ان پر غور و فکر کر کے اپنے رب کی بڑائی کو، الوہیت کو، ربوبیت کو اور اللہ کے اسماء و صفات کو دیکھیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ اور اگر تو تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہے جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی انسان اس انداز سے سوال کرے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ممکن نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب آگے سے اجتماعی فیصلے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسی لیے بتایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اس اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بدلہ نہیں کرتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔
سوچیے سبحان اللہ، جب تک میں اور آپ خود کوشش نہیں کریں گے نا، میرا اور آپ کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی تو حالت کیسے بدل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوشش کے لیے ساری مین ذرائع دی تھی، اب آج تو کسی کے لیے کوئی حجت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتنا آسان ہو گیا دین کی تعلیم گھر بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ اپنے دلوں کا تزکیہ نہ کریں تو پھر بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پھر ارادہ کر لے تو اس کو کوئی پھر بدلنے والا نہیں ہے، اور پھر نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے، اسی لیے آگے کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر دعا اور عبادت کس کے لیے بجا لانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے مزید اللہ کے علم غیب اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لَا يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے، اور جن کو وہ اس کے سوا پکارتے وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرح پھیلانے والا ہو تاکہ وہ اس کی منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سرا سے بے سود، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، دلال ہے۔ اب دیکھیے نا، پانی کہیں دور پڑا ہو اور آپ ہتھیلی سے اشارہ کریں اور پانی آپ تک پہنچ جائے گا؟ نہیں نا۔ تو کافروں کی جو پکار ہے نا وہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے اس حق اور باطل کی مثال بتا دیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السبيل زبدا رابيا۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر جسے کہا جائے پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر ظاہر ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اصل بات ہے یہ جو اہم ہے نا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کتنی پیاری مثال ہے حق اور باطل کی نا، کہ حق ہمیشہ کیا جم جاتا ہے، اور باطل جھاگ کی طرح نا جسے کہا جائے اوپر سے بہ جاتا ہے۔ تو دعا کیجیے میں اور آپ حق میں جسے کہا جائے جم جانے والے، جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے نا، زیور کو تپا کے پھر جا کے اس کی اصلیت سمجھ آتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مصائب مشکلات کی بٹی میں جسے کہا جائے اس کو ڈالتے ہیں، پھر جا کے اس کے اندر کی جو ایک ایمان ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ تو جو انشاءاللہ حق ہوتا ہے، یعنی جو ثابت قدم رہتا ہے وہ جم جاتا ہے، اور جو جسے کہا جائے لڑکھڑانے والے ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں، جو اوپر کی سطح پر دین میں آتے ہیں، تو پھر وہ جھاگ کی طرح بہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمنے والا بنا دے۔ اصل بات ہوتا ہے نا کہ جب ایمان دل میں نہیں آتا نا تو انسان جھاگ کی طرح عموماً جسے کہا جائے پریشانی غم آنے پر جھاگ کی طرح جسے کہا جائے کمزور پڑ جاتا ہے، اور جسے کہا جائے نا ریلے کی طرح بہ جاتا ہے، جسے کہا جائے مصائب کی وجہ سے یا واٹ ایور جو بھی ایک جو بھی پریشانی ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیے کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی، لیکن ایسے موقع پر وہی جمے گا جس کو اللہ تعالیٰ جما دے، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی۔ اسی لیے بتایا کہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار تمام پر سہولتیں حاصل ہونے کے باوجود پریشان حال رہتے ہیں، کیوں اتنا مایوس رہتے ہیں، کیوں ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں؟ اب دیکھیے وہ دلی سکون کے لیے بعض اوقات مزید عیاشی کا بندوبست کرنے لگتے ہیں، کتنا اللہ کی نافرمانی مزید کرتے ہیں، مگر حیرت یہ ہے کہ ان کی ڈپریشن مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے دنیاوی نعمتوں میں کبھی بھی سکون نہیں رکھا۔ یاد رکھیے روحانی تسکین صرف کس میں ہے؟ ذکر الہی میں۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔
تو کیا بات سمجھ آئی کہ دلوں کو اطمینان دنیا کی آسائش سے نہیں ملتا، دنیا کی جسے کہا جائے عیاشی سے نہیں ملتا، بلکہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ میں اور آپ جتنا زیادہ جب کبھی بھی آپ کو لگے بہت گھبراہٹ، بے چینی، عجیب سی کیفیت ہے، بہت خوف آ رہی ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دیں۔ اب دیکھیے نا بعض اوقات یہ جو نافرمانی ہے نا یہ بھی دل پر بوجھ کی طرح لگتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اکثر انسان سے نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں، نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب نعمتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں تو دل گھٹتا ہے نا، تو اللہ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ گناہوں سے اجتناب کریں، گویا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ تو جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کی چیزوں سے سکون نہیں ملے گا، آپ کتنا ہی اچھا کپڑا پہن لیں، کتنا اچھا گھر لے لیں، کتنی اچھی جیسے کہا جائے اپنی برانڈیڈ شوز، پرفیوم، چاہے جو بھی دنیا کے معلومات ہے، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے سنگرز، ایکٹرز، پتہ نہیں کون کون سوسائڈ کرتے ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ تو سکون جس چیز میں رکھتی وہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے اجتناب کر کے اطاعت الہی کرنے والا بنا دے اور اس راستے میں استقامت عطا کر دے۔ اللہم اہدنا وسددنا واسلل سقیمۃ قلوبنا۔ اب آگے سورہ ابراہیم سورہ اعراف کے بعد مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتا دیا۔ قرآن مجید کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اسے کنارہ کشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نکالنے اور روشنی کی طرف رہنمائی کرنے والی گائیڈ لائنز ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، ان کے رب کے اذن سے اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ یہ کتاب ہے جو آپ کو اندھیروں سے، غموں کے، دکھوں کے، جہالت کے، لا علمی کے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر کدھر لے کر آئے گی؟ روشنی کی طرف، وہ بھی کس کی طرف؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے کس کتاب کے ذریعے میں اور آپ روشنی پائیں، ہدایت پائیں، اور اس نور کے موتی میں اور آپ چلیں۔ اب آگے سے بتایا کہ نبی محمد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان میں اللہ کا پیغام پہنچاتے، جس نے ان کی بات پر کان دھرے اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اسی مشن پر ہیں جو مشن موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور ان کی دعوت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے، پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کوالٹی دے دے، بہت زیادہ صبر، شکر، بہت زیادہ شکر اور صبر کرنے والا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح سے ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضروری تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ کو ماننے اور اس کی توحید کے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کیا جائے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یاد رکھیے شکر ادا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ناشکری کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کے لیے باعث عذاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جو شخص اس نعمت کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازتا ہے، اور جنہوں نے ناشکری کرتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کیا اور انبیاء کی مخالفت کی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کیسے جسے کہا جائے ان کی تباہی کی داستانیں بھری پڑی ہیں کتابوں میں نا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کھول کھول کر ان کی تاریخ بتاتا
ہے، کیسے ان کی تباہی ہوئی نا، اسی لیے سابقہ قوموں کی ناشکری کی تاریخ بتا دی، اور کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو لوگوں کی ناشکری کی اس میں خاص کر قوم نوح کا ذکر ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم کی خبر، اور عاد اور سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیے کہ قوموں کا کیا رویہ ہے نا، کیسی ناشکری قوم ہے نا، کہ رسول سب کچھ بتا رہے لیکن انداز کتنا جھٹلانے والا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی رحمت کو جھٹلا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے۔ جتنا زیادہ آپ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ دعا آتی ہے نا، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ کثرت سے پڑھا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا بنا دے۔ آگے سے مزید انہوں نے کہا، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لا تعودن فی ملتنا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا ہم ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، اور یقیناً ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں ضرور آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔ جو اللہ سے ڈر جائے گا انشاءاللہ، یہ نا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔ دعا کریں ہم سب ڈر جائیں اور ڈر کر اللہ کے حکموں کے آگے اس کو سمینا و طاعنا کہنے والے بن جائے۔ اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش سخت عناد رکھنے والا نامراد ہوا، اس کے پیچھے جہنم میں، اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا اور قریب نہ ہوگا کہ اسے حلق سے اتارے، اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی، حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچا لے اس جہنم سے، اللہم آمین۔ کچھ پینے کو دیا جائے گا جہنم میں نا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی، تمہارے لیے آگ جیسے آدم کا بیٹا جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کی قسم، یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے فضیلت دی گئی، اور ہر درجے کی حرارت دنیا کی آگ کی شدت کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی آگ 2 مرتبہ سمندر کے پانی کے ساتھ دھوئی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آگ میں کسی ایک کے لیے بھی فائدہ نہ رکھتا، کوئی اس آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچا لے جہنم کی آگ سے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم کی آگ جیسی کوئی بھی خطرناک اور خوفناک چیز نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی تعجب ہے کہ اسے بھاگنے بچنے والا سویا ہوا ہے، غفلت کا شکار ہے، اور میں نے جنت جیسی کوئی عمدہ چیز نہیں دیکھی، لیکن اس کو طلب کرنے والا بھی سویا ہوا ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور جو آدمی 3 بار جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو دعا کیا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ ہم سب جسے گاجا آگ سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں چھپا لے۔ آپ دیکھیے وہ دعا بھی آتی ہے نا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ پڑھا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے ایسے رویوں سے، بہت خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس سے گاجے رمضان کا مہینہ خود کو بلا کے آگے رونے والا بنائے، اور آخر میں قیامت کے دن شیطان کی حالت، جس شیطان کے بہکاوے کا یہ شکار ہے، انہیں طرح طرح جو وعدے دیتا ہے اس کی حالت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الشیطان لما قضی
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرقكم وما أنتم بمسرقي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا. دیکھیے شیطان کا غلبہ نہیں ہے. وہ بات الگ ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینی میں کھوتے ہیں تو پھر شیطان ہم پر غالب آتا ہے، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، جسٹ انوائٹ یو. میں نے تم سے تھوڑی کہا تھا کہ تم آ ہی جاؤ، میں نے تو جسٹ تم کو بس ایک پکار دی تھی، تو تم نے میرا کہنا مان لیا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریادوں کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے اس سے پہلے شریک بنایا. یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال لہ الذی خلق السماوات والارض. میرے بندوں سے جو ایمان لائے کہتے ہوں کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رس نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا. کیوں؟ تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں. اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کیا، تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ پے در پے چلنے والے ہیں. اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی. اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے. ہم میں سے کون ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کون ہے جو شمار کر پائے؟ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری کے رویوں سے بچا لے. کیسے کیسے شیطان جسے کہا جائے انسان کے پاس آتا ہے نا. اسی لیے تو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسے مثال بیان فرمائی؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھیلاتا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. کلمہ خبیثہ کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہے اور اس کو ذرا بھی سے بات نہیں. اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں مضبوط رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں مضبوط جما دے اور آخرت میں بھی رکھے گا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخرت میں بھی جما دے. اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کلمۃ طیبۃ بنا دے، پاکیزہ یعنی کلمہ طیبہ بنا دے، پاکیزہ باتیں کہنے والا جسے کہا جائے دین پر جمنے والا. آج دنیا میں جم جائیں گے، کل اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جما دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا ایک سمبل پیش فرمایا. اب وہ کام ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جب اللہ نے انہیں 87 سال کی عمر میں بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر انہیں حکم دیا کہ بیٹے اور اس کی ماں کو ہزاروں میل دور جو وادی ہے جو کہ غیر ذی زرع میں چھوڑا، یعنی جہاں کچھ نہیں اگتا، تو انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی. بیوی یا اکلوتے بیٹی کی محبت ان پر غالب نہیں آئی جب انہوں نے جوان بیوی اور اکلوتے لخت جگر کو خود سے جدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے دعا اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے میرے بیٹوں کو بچا کر ہم بتوں کی میرے بیٹوں کو بچا کے ہم بتوں کی عبادت کریں. اے میرے رب، یہاں آمین کہتے جائے، اپنے اپنے بچوں کو سامنے رکھے. اے آمین. اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں،
تیری حرمت والے گھر کے پاس ہے اے ہمارے رب، کیوں؟ تاکہ کیا کریں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ کچھ لوگوں کے دل ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ آج دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی، اور آخر میں مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش کے یہ توفیق دے دے۔ اللہم آمین۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور دیگر اہل ایمان کو بھی حساب و کتاب کے دن اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا یہ تھی جسے کہا جائے شکر گزاری کے سبب کہ اللہ کی ہر نعمت کو پا کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی تابعداری، اللہ کے حکموں پر سمینا و اطاعنا کہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی شکر گزاری دے دے۔ کتنی پیاری دعا مانگی، اور آج دیکھیے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ دعا قبول ہے اور رہتی دنیا تک ایک وحی لائی، یعنی جو وحی یعنی قرآن مجید و سنت کی شکل میں رہتی دنیا تک یہ ہدایت جسے کہا جائے کس کی دعا کا نتیجہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس جسے کہا جائے وحی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے تاکہ میں اور آپ اس نعمت کی خوب شکر ادا کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اس کے حکموں پر سمینا و اطاعنا کہنے والے بن جائیں۔ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ تھنکس ٹو پونڈر کو دیکھتے ہیں۔ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے ہر حال میں صبر کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، اطمینان قلب کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، قرآن میں موجود واقعات اور قصوں سے عبرت لینی ہے۔ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے مگر تدبیر تقدیر کے لکھے ہوئے کو نہیں بچا سکتی۔ حفاظتی تدبیر کرنے کے باوجود مکمل توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ کوئی ذمہ داری لینے سے پہلے اس کام کی اہلیت اور امین ہونا ضروری ہے۔ غم، تکالیف، مشکلات میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد نہیں کرنا، نظر بد سے اللہ کی پناہ ماننی چاہیے، اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو دین کے کام میں معاون اور مددگار ہوں۔ برائی سے بچاؤ اللہ کی فضل ہی سے ممکن ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا کیونکہ جنت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا اور بے خوف نہیں ہونا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا اور اس کے وسوسوں میں نہیں آنا، دین کے راستے میں استقامت کا پہاڑ بننے کی کوشش کرنی ہے، اپنے مخاطب کو شرمندگی سے بچانا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے، دوسروں تک صحیح علم پہنچانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر خوب خوب اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے 30 سیکنڈ، پھر انشاءاللہ ہم اپنا بخاری کا سیشن کریں گے۔